کرپشن کو پاکستان کی پالیٹکس کا مین ایجنڈا بنا دیا اور لوگوں کو یہ آخر میں بات کر کے یہ سمجھا دیا کہ اگر آج پاکستان میں غربت ہے اس کی وجہ کرپشن، اگر امیر اور غریب میں فرق بڑھتا جا رہا ہے اس کے پیچھے کرپشن، اگر پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی اس کی وجہ کرپشن ہے کہ باہر سے لوگ جو پاکستانی اربوں ڈالر پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں آتے پاکستان میں کرپشن کی وجہ سے، اور کیونکہ سرمایہ کاری نہیں ہو رہی تو بے روزگاری کی سب سے زیادہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بے روزگاری، اور اگر ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی یعنی انسانوں کے اوپر پیسہ نہیں خرچ ہو رہا، سارے بر صغیر میں سب سے کم انسانوں کے اوپر انویسٹمنٹ پاکستان کا ہے۔ آپ اگر دیکھ لیں آج سے 30 سال پہلے تو پاکستان سب سے آگے تھا ہیومن ڈیولپمنٹ پہ، آج 30 سال کے بعد پاکستان سب سے پیچھے رہ گیا، اور بر صغیر وہ علاقہ، وہ دنیا کا وہ خطہ ہے جدھر دنیا میں سب سے زیادہ غریب لوگ بستے ہیں۔ تو آپ سوچ لیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہماری آبادی 60% پاکستانی 25 سال کی عمر سے کم ہے، اور اگر ہم ان کے اوپر پیسہ ہی نہیں خرچ کر رہے تو آگے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے ہم وہ پارٹی تھی جس نے کرپشن کو مین ایشو بنایا، اور جب پیناما آیا، یہ کیوں اہمیت رکھتا ہے پیناما؟ یہ پیناما اس لیے اہمیت رکھتا ہے، یہ پلیز آپ سب غور سے سنیں کیونکہ آپ یہاں لیڈرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے ورکرز کو بھی بتائیں کہ پیناما کی اہمیت کیا ہے۔ پیناما کی اہمیت یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل انکشاف ہوا ہے، ہم نے یہاں نہیں، کسی اپوزیشن نے یہ بات کی، یہ باہر ایک ICIJ ایک آرگنائزیشن ہے جو انٹرنیشنل جرنلسٹ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک لا فرم جس کا ڈیٹا ہیک ہو گیا، اس میں سے جو چیزیں نکلی اس میں 8 دنیا کے سربراہ کا نام آیا جس میں ایک نواز شریف تھا، اور نواز شریف کی فیملی، نواز شریف کے بچوں کا نام آ گیا کہ انہوں نے آف شور کمپنیز کے مالک ہیں جو انہوں نے نہ ڈکلیئر کی اور جن کے پاس اربوں روپے کے ایسٹس ہیں۔ یہاں کہا گیا کہ جی نواز شریف کا نام نہیں ہے، یعنی پیناما کمپنی ڈائریکٹلی نواز شریف کے نام پہ نہیں ہے، تو وہ تو آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کے نام پہ بھی کمپنی نہیں تھی، وہ تو اس کی بیوی کے نام پہ تھی۔ ڈیوڈ کیمرون جو برطانیہ کا پرائم منسٹر تھا اس کے نام پہ بھی نہیں تھی، اس کے باپ کی کمپنی تھی، لیکن برطانیہ کے پرائم منسٹر کو ایک جمہوریت میں جواب دینا پڑا پارلیمنٹ میں آ کے، کوئی پارلیمنٹ میں بات چیت نہیں ہوئی جب تک اس نے اپنی صفائی پیش نہیں کی، اور کیونکہ آئس لینڈ کا پرائم منسٹر جواب نہیں دے سکا اس کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اب جو ہمارا پرائم منسٹر ہے 5 مہینے ہو گئے ہیں، اس سے ہم اسمبلی میں ساری اپوزیشن، یہ یاد رکھیں تحریک انصاف نہیں، جوائنٹ اپوزیشن، ساری اپوزیشن پارلیمنٹ میں اس کو TORs بنا کے دیے جی ان کے مطابق آپ ہمیں جواب دے دیں۔ پہلے نون لیگ نے اپنے TORs بنائے جو چیف جسٹس آف پاکستان نے ریجیکٹ کر دیے، پھر ایک اپوزیشن نے TORs بنائے، تو وہ TORs کے اوپر بجائے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پریزنٹ کرے پرائم منسٹر، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قانون کا یہ ہماری آئین کا حصہ ہے، یہ آرٹیکل 90 کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ پارلیمنٹ کو جواب دیں ہیں، تو ہم جواب مانگ رہے ہیں ان سے۔ نواز شریف ایک انڈین فلم ٹریجڈی کی کہانی سنانی شروع کر دیتے تھے، 70 کی دہائی سے شروع ہوتے تھے، وہ پتہ نہیں کدھر سے کدھر چلے جاتے تھے،
اس میں بھی پھنستے گئے, اس میں بھی اپنے والد صاحب کو منی لانڈرنگ میں اور منی اسمگلنگ میں امپلیکیٹ کر دیا, اور اس کے بعد پھر وہ ساری گپیں جو ساری ماری انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے, اسی کے اوپر ان کو استعفیٰ دینا پڑے اگر یہ مغربی جمہوریت ہو. جھوٹ بولنے پہ اگر پرائم منسٹر جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا جائے, آپ سب کو پتا ہونا چاہیے جھوٹ بولنے پہ آپ کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے. رچرڈ نکسن امریکن پرائم پریزیڈنٹ, جھوٹ بولنے کے اوپر واٹر گیٹ میں جھوٹ بولنے پہ استعفیٰ دیا اس نے. برطانیہ کا پرائم منسٹر ہیرلڈ میکملن, وہ بھی جھوٹ بولنے کے اوپر اس کو استعفیٰ دینا پڑا. یہاں پرائم منسٹر جھوٹ بول رہا ہے کہ جناب 2005 میں کمپنیز, اور سارا جھوٹ بولا, اور ابھی تک اپنے آپ کو ٹی او آرز کے لیے تیار نہیں ہے پریزنٹ کرنے کے لیے, کیونکہ یہ اپنے آپ کو پرائم منسٹر نہیں سمجھتا, یہ اپنے آپ کو بادشاہ سلامت سمجھتا ہے. ایک منٹ اپنی انرجی, ایک منٹ اپنی, بس میں سمجھ گیا ہوں بڑی انرجی ہے, 3 کے لیے بچاؤ, 3 تاریخ کے لیے اپنی انرجی بچاؤ. اچھا آپ سنیں, اب سنیں, میں ذرا آپ کو صرف کیس بتا رہا ہوں یہ ہے کیا.